بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چند دیگر الفاظ کی طرح صالحہ کا لفظ بھی قرآن کریم میں نیکی کا معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور صالحہ عمل کرنے والوں سے، کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ صالحہ کی جمع صالحات ہے، نیکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں، صالحات، صالحہ کی جمع والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر۔ اسی طرح فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں اور عمل صالح، صالحات کا لفظ آیا ہے، صالح کی جمع، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں سے جنہوں نے صالح عمل کیے، صالحہ عمل کیے، نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ سورہ مائدہ ہی کی اس سے پہلے کی آیت نمبر 8 فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے سختی کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو، شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بنتے ہوئے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی مجبور نہ کرے، برانگیختہ نہ کرے، ابارے نہیں، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل ہی کرو کہ یہی تقوی سے قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو۔ اس آیت میں دشمنوں سے بھی انصاف کرنے کا کہا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ جس طرح انصاف کرتے ہوئے دشمن کی دشمنی انصاف کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کہ انصاف کرنے کا نتیجہ دشمن کو فائدہ پہنچنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، چنانچہ انصاف کرنے والا انصاف کرنے سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے
کہ انصاف کرنے کے نتیجے میں نقصان اپنا ہو رہا ہوتا ہے یا اپنوں کا ہو رہا ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ انصاف اپنے یا اپنوں کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو بھی انصاف کرنے والا انصاف کرنے سے رک جاتا ہے کہ اس کے انصاف کے نتیجے میں اس کا اپنا یا اس کے اپنوں کا نقصان نہ ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 135۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی مومنوں کہہ کر کے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوامین بالقسط، انصاف پر سختی کے ساتھ کھڑے رہا کرو، قائم رہا کرو۔ شہداء للہ، اور انصاف کرتے ہوئے اللہ کے لیے گواہ بن جایا کرو۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف، اول والدین، تمہارے والدین کے خلاف، والاقربین، اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ دشمنوں کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے، اور اپنوں کی اپنائیت تمہیں انصاف سے نہ روکے، انصاف کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ کریم واشگاف الفاظ میں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو حکم دیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں نے جس طرح بتایا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر میں انصاف پر سختی کے ساتھ کھڑے اور قائم رہنے کا کہا، اور یہ حکم مکمل ہونے کے ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان و عمل صالح والے ہیں، اللہ نے ان سے بخشش و اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مراد انصاف پر قائم رہنے والے، کیونکہ پچھلی آیت میں انصاف کا ذکر ہو رہا ہے، انصاف کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کا کہا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ والی اگلی آیت میں کہا کہ جو نیک صالح عمل کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ مراد انصاف پر قائم رہنا عمل صالح ہے، اور انصاف پر قائم رہنے اور انصاف پر قائم رہنے کی صورت میں عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں یہ صلہ ہے کہ اللہ ان کو بخشے گا اور ان کو اجر عظیم دے گا۔ یہ انصاف جس کی قرآن کریم میں اس قدر تاکید آ رہی ہے کہ تم نے ہر حال میں انصاف کرنا ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں کتنا ہوتا ہے انصاف دینے والے افراد جنہیں ججز کہا جاتا ہے، قاضی کہا جاتا ہے، اور انصاف دینے والے ادارے، کون اسے اتفاق نہیں کرتا کہ ان کا انصاف دینے کے حوالے سے آج رویہ نہایت قابل اعتراض ہے۔ جہاں انصاف دینے والے افراد و اداروں کا رویہ آج بطور خاص قابل اعتراض بن رہا ہے، وہاں ہمارے مولانا صاحبان کا انداز دعوت و مواد تبلیغ اس کو دیکھیں تو یہ اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض ہی نہیں بلکہ قابل مذمت و قابل ملامت بنتا ہے، اس لیے کہ یہ آج کی ان حالات کے باوجود اپنی ساری توانائیاں
अपने भाई बंधु यानी दूसरे मौलाना साहिबान को नीचा दिखाने के लिए सर्फ खर्च कर रहे हैं। और ऐसा करें भी क्यों नहीं कि इन्होंने आम लोगों को ये बावर करा रखा है कि ये सियासत, ये हुकूमत, ये रियासत, ये रियासती इदारे, उनमें जो कुछ हो रहा है ये सारे का सारा दुनियादारी है और बजामुन के हम दीनदार हैं, लिहाजा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि हुकूमतें क्या करती हैं, हुकूमती इदारे क्या करते हैं, अदालतें क्या करती हैं, जजेस क्या करते हैं और इंसाफ का क्या होता है। इसलिए कि फिर मैं अर्ज करूं कि हमें ये बावर करा दिया गया है कि ये सारा कुछ दुनिया है, जबकि दीन वही है जो आज हमारे मौलाना साहिबान हमारे सामने रख रहे। वस्सलाम।